اوپر گالیاں لکھ کر کے اس کو رائے. کہا کہ اب میں کیا کروں؟ کہا کیوں؟ کہا کہ انہوں نے تو میرے سکوں کو ہی معطل کر دیا, ان کی حکومت میں میرے سکے ہی نہیں چل رہے, تو میں لکھ کر کے کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ہی اہم کارنامہ تھا امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علمی شخصیت اس عروج پر تھی کہ آپ کے سامنے ابو حنیفہ جیسا انسان, جس کو آج دنیا میں امام اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کو اپنے علم پہ بڑا غرہ ہے, ایک بار آپ کی خدمت میں آ گئے ابو حنیفہ. آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ, میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کا بہت استعمال کرتے ہو. تو کہا کہ ہاں جائز ہے, قیاس کیا جا سکتا ہے. کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ذرا میرے چند سوالوں کا جواب دے دو. کہا کہ بتائیے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ کہا نماز. کہا پھر یہ بتاؤ کہ حائضہ عورت کے اوپر نماز کی واجب کیوں نہیں ہے اور روزے کی واجب کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کہا کہ اچھا دوسری بات بتاؤ, دوسرے سوال. کہا کہ ہاں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا وہ مادہ سفید جو خاص حالت میں انسان کے جسم سے باہر آتا ہے؟ کہنے لگے کہ پیشاب. کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ پیشاب کے لیے صرف عضو خاص کو دھو لینا کافی ہے, انسان پاک ہو جاتا ہے, لیکن اس مادے کے نکلنے کے بعد انسان کے اوپر غسل جنابت کیوں واجب ہوتا ہے؟ بغیر غسل کے انسان پاک نہیں ہو سکتا. کوئی جواب تو تھا نہیں. کہا کہ اچھا ایک بات اور بتا دوں. کہا کہ ہاں. کہا کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا؟ کہا کہ قتل. کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ زنا کے لیے 4 گواہ کیوں ہیں, قتل میں صرف 2 ہی گواہوں سے کام چل جاتا ہے؟ ناچ کی گر پڑ گئی ہے, ساری امامت ساری علم سب ختم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے کہ اس کا جواب سوائے آپ کے اور کوئی نہیں دے سکتا, آپ ہی بتائیں. پتہ نہیں کیا جواب دیا ہے. ہم فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز زیادہ افضل ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ جس زمانے میں عورت اپنے خاص ایام سے گزرتی ہے, اس زمانے میں نماز کو اس لیے ثابت قرار دیا ہے پروردگار عالم کہ اگر نماز کی قضا رکھی جاتی تو جتنی دیر عورت اس عبادت کو انجام دیتی اس کے باقی امور معطل ہو جاتے. یعنی وہ اولاد کی پرورش نہیں کر سکتی ہے, شوہر کی اطاعت نہیں کر سکتی ہے, گھر کے امور خانہ داری کو نہیں انجام دے سکتی. جتنی دیر وہ نماز پڑھ رہی ہے, نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے, اپنی زندگی کے کسی اور کارخانے میں کوئی اور کام آپ نہیں کر سکتے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد عورت سارے امور کو انجام دے سکتی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے روزے کی قضا کو واجب قرار دیا اور نماز کو ثابت قرار دیا. کہا کہ دوسرا سوال کہ پیشاب زیادہ نجیس ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا دیکھو پیشاب زیادہ نجیس ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ پیشاب صرف وہ ایک نارمل کنڈیشن میں نکلتا ہے اور اس کا ایک ریگولر سائیکل ہے جو چلتا ہے, اس میں صرف اسی عضو خاص کو دفن ہوتا ہے جس عضو خاص سے وہ نکلتا ہے. لیکن یہ مادہ ایک ایسا مادہ ہے کہ جو انسان کے پورے جسم کو نچوڑ کر کے باہر آتا ہے, پورے جسم کی طاقت کو نچوڑ کر کے یہ مادہ باہر آتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے پیشاب کے لیے صرف عضو خاص کو دھو لینا کافی قرار دیا, لیکن مجنب شخص کے لیے غسل ضروری قرار دیا. تیسرا سوال کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے زنا؟ کہا کہ قتل. کہا کہ بہرحال قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. اس میں ایک تو مقتول ہوتا ہے اور ایک قاتل ہوتا ہے. جس میں مقتول کی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے,
اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو قتل ہو گیا، اب اس کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو مجرم جو بچا وہ صرف ایک بچا، اس لیے دو گواہوں سے کام چل جاتا ہے۔ لیکن زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں دو مجرم ہوتے ہیں، جب مجرم دو ہوں گے تو گواہ بھی چار ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو امام نے اس طرح سے، اور بہت سے واقعات ہیں آپ کے، لیکن آپ کی ولادت کے سلسلے میں کیونکہ یہ بات میرے ذہن میں آئی، اور اکثر و بیشتر ہمارے جوانوں میں اس بات کا مسئلہ چلتا ہے، اور دور حاضر میں کچھ زیادہ ہی ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ جتنے بھی امام ہیں یا جتنے معصوم ہیں ان کا نزول، آپ نے بہت سی جگہ دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ اور اس پہ، نزول امام محمد باقر علیہ السلام، نزول اور ولادت کے اوپر بحث چل رہی ہے، نزول اور ولادت کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ دونوں کا فرق سمجھیں کہ نزول کیا چیز ہوتی ہے۔ نزول کا مطلب ہے نازل ہونا، کسی چیز کا ایک جگہ کے اوپر موجود ہونا، اس جگہ سے اس کو دوسری جگہ منتقل کر دینا، یہ ہے نزول، یہ ہے نازل ہونا۔ تو نزول صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو صرف جناب آدم کا ہی نزول ہوا ہے، ورنہ نزول کسی کا نہیں۔ میں کسی کے وجود کا منکر نہیں ہوں، بہرحال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آپ کے درمیان تھے، تو میں آپ کے وجود کا منکر نہیں ہوں، لیکن بس انکار ہے آپ کے جسمانی وجود کا۔ جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے آپ اپنے نوری پیکر میں تھے، نوری وجود بالکل مسلم ہے، اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خالی ہو سکتا ہے، لیکن جسمانی وجود جب ہے نہیں تو پھر نزول کہاں سے؟ اور دوسری چیز کہ اگر پروردگار عالم نازل ہی کرنا چاہتا تو پھر ماں باپ کی ضرورت کیا تھی؟ جس طرح سے جناب آدم کو نازل کیا تھا اسی طرح سے ہمارے معصومین کو اور تمام اور انبیاء کو وہ نازل کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ وہ ایک کے بعد ایک بغیر کسی ماں باپ کے نازل کر دیتا۔ لیکن اس کنڈیشن میں پھر ہمارے لیے کیا ہوتا؟ ہمارے لیے ماں اور باپ کی اہمیت کی مثال کہاں سے آتی؟ اس مثال کو قائم رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے اس نظام کو قائم کیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو صلب اپنے قدر بزرگوار کے صلب میں رکھا، اور مولا کائنات کے نور کو جناب ابو طالب کے صلب کے ذریعے شکم جناب فاطمہ بنت اسد میں منتقل کیا۔ تو آپ کا نور منتقل ہوا ہے اور آپ کی ولادتیں ہوئی ہیں، لیکن ہاں فرق یہ ہم اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے ائمہ ہیں ان کی ولادتیں ہمارے اور آپ جیسی نہیں ہیں، ان کی ولادتوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ وہ فرق کیا ہے وہ میں آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ کس وقت جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت ایک روز آپ کو بارہا معلوم ہے، میرے بزرگ بیٹھے وہ سارے واقعات جانتے ہیں کہ ایک دن جناب حکیمہ خاتون جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھی وہ آپ کے گھر تشریف لائی، تو آپ نے کہا کہ پھوپھی آج کی شب آپ ہمارے یہاں قیام کریں، پروردگار عالم مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے، مجھے میرا نائب آج کی شب میں ملنے والا ہے، تو آپ میرے یہاں قیام کریں۔ تو کہا کہ بیٹا وہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ وہ نرجس ہے۔ کہا کہ بیٹا مجھے تو نرجس کے یہاں ولادت کے کوئی آثار ہی نہیں نظر آتے۔ کہا کہ اے پھوپھی پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی طرح میرے اس فرزند کی ولادت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، اور اے پھوپھی ہم گروہ انبیاء اور اوصیاء ہیں، ہماری مائیں ہم کو اپنے شکموں میں نہیں اٹھاتی، ہم کو اپنے پہلوؤں میں رکھتی ہیں، اور ہم اپنی ماؤں کی داہنی رانوں کی جانب سے اس دنیا میں آتے ہیں۔ یہ قول ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اگر کسی کو دقت ہے تو وہ کتاب میں بتا دوں گا، وہ کتاب دیکھ سکتا ہے، عرفان رسالت ہے، اس میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال ولادت ہے، لیکن ولادت ہمارے اور آپ کی جیسی نہیں ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نور خدا ہیں اور خدا کبھی اپنے نور کو کسی پلیدی سے ہمکنار نہیں کرتا۔
خدا اپنے نور کو کبھی کسی پلیدی سے ہمکنار نہیں کرتا، کیونکہ حقیقت ہے بالکل، اس لیے کہ جو آپ نے طریقہ بتایا بالکل وہی طریقہ ہے، لیکن ہے ولادت، کیونکہ اگر ولادت نہیں ہے تو پھر اگر جب آپ ولادت سے انکار کریں گے تو پھر آپ شہادت سے بھی انکار کرنے لگ جائیں گے، تو ان کی شہادت نہیں ہوئی، ان کو تو اٹھا لیا گیا ہے، پروردگار عالم نے اٹھا لیا ہے، تو ولادت کا قائل آپ کو ہونا پڑے گا، ورنہ دھیرے دھیرے آگے یہ پولیٹکس بڑھتے بڑھتے یہ سب شر ہے جو ہمارے یہاں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم پڑھیں اور اگر ہم سمجھیں تو ہم کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام دمشق سے رہا ہو کر آپ مدینے کی جانب آ رہے ہیں کہ راستے میں آپ نے دیکھا کہ مجمع ہے جو ایک جگہ کے اوپر لگا ہوا ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ آج ایک راہب اپنے چرچ سے باہر آنے والا ہے، وہ سال میں ایک ہی بار باہر آتا ہے اور ایک ہی بار اس کی زیارت ہوتی ہے، اس لیے یہ تمام نصارہ جو ہے جو اس کی زیارت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے۔ بہرحال وہ باہر آیا اپنے وقت مقررہ پر، عالم اٹھائی، اس نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی، امام کو خاص طور سے اس نے ٹارگیٹ کیا، دیکھا، پوچھا، کہا کہ آپ تو اس قوم سے نہیں لگتے، پھر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ کا؟ کہا کہ میں قوم محمدی سے ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ اپنی قوم کے عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالموں میں سے، اس لیے کہ آج کا دور یہ ہے کہ عالم ہم ہر اس کو یا کسی بھی علم کے جاننے والے کو عالم کہا جا سکتا ہے، اور جو ایک علم میں عبور حاصل کرتا ہے وہ کسی دوسرے علم میں عبور نہیں رکھتا۔ مثال کے طور کے اوپر جس نے میتھس میں پی ایچ ڈی کی ہے وہ کامرس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جس نے کامرس میں پی ایچ ڈی کی ہے وہ بایو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو فزکس جانتا ہے وہ کیمسٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو کیمسٹری میں ماسٹر ہے وہ فزکس کے بارے میں انون ہے، جو تاریخ کا ماہر ہے وہ جغرافی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اس طرح سے اگر کسی ایک فیلڈ میں بھی آدمی ماسٹر ہو جاتا ہے تو ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں۔ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالموں میں سے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی اسپیشل ایک فیلڈ ہوگی جس میں، آپ کا جو جواب تھا آپ نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں، آپ نے اس کو جو جواب دیا آپ نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کہ اچھا پھر اگر ایسی بات ہے تو کیا میں آپ سے چند سوالات کر سکتا ہوں؟ کہا کہ بالکل اجازت ہے۔ اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت کو نہ دن میں شمار کیا جاتا ہے اور نہ رات میں شمار کیا جاتا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے پہلے کا وقت، یہ وقت جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت بیمار کو سکون ملتا ہے، درد میں افاقہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص رات بھر نہیں سویا تو وہ اس وقت سو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سبقت کرنے والوں کے لیے یہ عبادت کا وقت۔ کہا کہ اچھا آپ کا یہ ماننا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ جنت میں انسان کھائے گا پیے گا سب کچھ کرے گا، لیکن اس کو کسی چیز کی پیشاب اور پاخانے کی کوئی حاجت نہیں، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے؟ آپ نے کہا کہ بالکل۔ کہا کہ بچہ شکم مادر میں اپنی ماں کے ذریعے غذا کو حاصل کرتا ہے لیکن اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ اچھا یہ بتا دیجیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں میووں کا استعمال ہوگا، وہاں کی اشیاء کا وہ لوگ استعمال کریں گے لیکن ان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی، تو کیا اس کی مثال دنیا میں مل سکتی ہے؟ کہا بالکل۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ تم ایک چراغ سے 1000 چراغ بھی اگر روشن کرو گے تو اس کی روشنی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔
یہ چند باتیں تھیں. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں چیخوں چلاؤں، یا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے چھوٹے جو یہاں پر آئے ہیں سننے کے لیے، تو کچھ باتیں ہیں جو وہ مجھ سے سیکھ رکھے ہیں، شاید وہی میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ان کے بھی کسی کام آ جائے. بس یہ ہمارا وہ امام ہے کہ جس نے بچپنے سے مصیبتوں کو کھیلا ہے. اس لیے کہ سن 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن 114 ہجری میں آپ کو کوشان ابن ملک نے زہر سے شہید کیا. تو ہمارا یہ وہ امام، اور سن 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے. تو آپ کی عمر تقریباً 4-4.5 سال کی جس وقت کربلا کا واقعہ پیش ہوا، اور آپ نے سارے حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. مدینے سے کربلا آئے، کربلا میں اپنی دادا کی شہادت کو دیکھا، کربلا سے شام، شام میں 2 سال رہنے کے بعد پھر آپ مدینہ واپس آئے. تو اس درمیان ساری صحبتوں کو اور ساری پریشانیوں کو آپ نے چھیلا ہے اور دیکھا ہے، سمجھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولا وہ آپ کے لیے آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے سپرد خاک کیا. آپ کی اہم وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے وصیت کرتے ہیں اپنے دفن و کفن سے متعلق. اس کے بعد اپنے سرمایے میں سے 800 درہم کو الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ 800 درہم ہے، ان پیسوں کو ہماری عزاداری پر خرچ کرو. خاص طور سے ہماری عزاداری، ہماری مظلومیت کا ذکر کم سے کم 10 سال تک مینا کے میدان میں اور دوران حج کیا جائے. تو جو امام اپنی عزاداری کے اوپر اتنا سرمایہ خرچ کر سکتا ہے، اس نے اپنے جد کے لیے اور اپنے باپ کے لیے کیا نہ کیا ہوگا، جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا سارا. راوی کہتا ہے